الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت درود کو اپنا معمول بنا لیں۔ جتنا زیادہ ہو سکے ہم درود پاک پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں پروگرام میں، کلام شامل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے ناطقہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مدینے مجھے کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں۔ مدینے مجھے کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں۔ مدینے مجھے کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں۔ مدینے مجھے کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں۔ آقا مدینے مجھے کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں۔ رب جہاں سے بچا لیں، بہت اداس ہوں میں۔ رب جہاں سے بچا لیں، بہت اداس ہوں میں۔ کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے۔ کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے۔ کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے۔ میرا سوال نہ ٹالیں، بہت اداس ہوں میں۔
سے بچا لے بہت اداس ہوں میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں نہیں غیر ہو جاگے غلام آپ کا ہے نہیں غیر ہو جاگے غلام آپ کا ہے لگے غیر ہو جاگے غلام آپ کا ہے گرا ہوا اٹھا لے بہت اداس ہوں میں گرا ہوا اٹھا لے بہت اداس ہوں میں جگہ سے بچا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک واقعہ، ایک معجزہ آپ کو بتاتے ہیں، اور آج بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدد فرماتے تھے، وہ انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ پیارے بچوں، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کمان تحفے میں پیش کی گئی۔ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت قتادہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کمان تحفے میں پیش کی گئی۔ اب یہ کمان کیا ہوتی ہے بچوں؟ کمان کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جس سے تیر چلایا جاتا ہے۔ کیا چلایا جاتا ہے؟ تیر جس سے چلایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کمان۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمان غزوہ احد کے دن مجھے عطا فرمائی۔
کن کو عطا فرمائی؟ مجھے مطلب حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر اس کمان سے اتنے تیر پھینکے کہ اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا، اتنے تیر پھینکے کہ اس کا جو اگلا حصہ تھا وہ ٹوٹ گیا، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے نہیں ہٹا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی سیفٹی دیتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ساتھ ہیں۔ اب حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر کیا چلا رہے ہیں؟ تیر چلا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ میں نے اتنے تیر چلائے کہ کمان کا جو اگلا حصہ تھا وہ ٹوٹ گیا، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے نہیں ہٹا اور وہیں کھڑا رہا کہ کوئی تیر لگے تو مجھے لگے۔ جب بھی کوئی تیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتا تو میں اپنا سر آگے کر دیتا۔ جب بھی کوئی تیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اپنا سر آگے کر دیتے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بچا لوں۔ اور اس وقت میں تیر اندازی نہیں کر رہا تھا، آخرکار ایک تیر میری آنکھ میں لگا جس کی وجہ سے میری آنکھ کی پتلی نکل کر میرے گال پر آ گئی۔ میں نے اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تیزی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ کو میری ہتھیلی پر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھ دوں اور اللہ پاک سے دعا کروں کہ آنکھ کی روشنی کم نہ ہو۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ، ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آنکھ نکل گئی ہے باہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، جبھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اب جیسے ہی آنکھ نکلی تو صحابی نے کیا کیا؟ صحابی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں گئے، صحابی کس کے پاس گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے، کیونکہ مالک جنت کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہاری آنکھ اسی کی جگہ پہ رکھ دوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی بے شک جنت بہت بڑا اجر ہے اور عطا ہے، لیکن مجھے اپنی زوجہ سے محبت ہے، اور یہ ڈر ہے کہ اگر اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ مجھے ناپسند کرے گی، اس لیے مجھے یہ پسند ہے کہ آپ آنکھ کو درست فرما دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ آنکھ کو درست فرما دیجئے، اور اللہ پاک سے میرے لیے جنت بھی مانگ لیجئے۔ کیسا خوبصورت جواب دیا ہے کہ آپ آنکھ بھی میری درست کر دیجئے اور اللہ پاک سے میرے لیے جنت بھی مانگ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دعا کر دوں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اور اپنے پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کی دعا کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ یوں دعا کی، اے اللہ پاک بے شک اس نے اپنے چہرے کے ذریعے تیرے نبی کو خوش رکھا، اس نے اپنے چہرے کے ذریعے تیرے نبی کو خوش رکھا، تو اس آنکھ کو دونوں آنکھوں میں زیادہ حسین بنا دے اور اس کی نظر تیز کر دے۔ اب دعا کس کی تھی؟ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، دعائے مصطفیٰ تھی۔ اب اس کی برکت بھی ظاہر ہونی تھی۔ اب برکت کس طرح ظاہر ہوئی؟ اس کی برکت اس طرح ظاہر ہوئی کہ ان صحابی رضی اللہ عنہ کو یہ برکت ملی کہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی وہ آنکھ دوسری آنکھ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہو گئی، اور دوسری کے مقابلے میں اس کی نظر بھی زیادہ تیز ہو گئی، اور اگر دوسری آنکھ میں تکلیف کی شکایت ہوتی تو یہ والی آنکھ تکلیف سے محفوظ رہتی تھی۔
بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بڑھاپے میں ان کی زخمی ہونے والی آنکھ دوسری آنکھ کے مقابلے میں زیادہ اچھی تھی۔ پیارے بچوں، یہ سب برکتیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اب ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے اس سے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی تکلیف پیش آئے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کثرت درود پڑھیں۔ پہلے تو درود پاک کی کثرت کریں اور اس کا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں اور اس کے پھر وسیلے سے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بننی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے نظم و ضبط، ڈسپلن کی کمی۔ پیارے بچوں، نظم و ضبط کا مطلب ہے کہ ہم اپنے کاموں کو ایک ترتیب سے کریں۔ جب ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، آئے ہم کچھ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم ہوم ورک کو وقت پر نہیں کریں گے اور اینڈ ٹائم میں کریں گے تو جلدی کام کرنے کی وجہ سے ہوم ورک میں غلطیاں ہو سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم روزانہ ایک خاص وقت پر ہوم ورک کریں۔ اگر ہم کھیلنے کے بعد ہوم ورک کرنے کا سوچتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم تھک جائیں اور کام نہ کر سکیں، اس لیے پہلے ہوم ورک کریں اور پھر کھیلنے کا وقت نکالیں۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم یوں اپنے کام صحیح ٹائم میں صحیح ترتیب سیکوینس سے کریں گے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا، ہم کامیاب ہوں گے اور اس سے نہ صرف ہمارے والدین بلکہ ٹیچرز بھی خوش ہوں گے اور ہم خود بھی اچھا فیل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح ترتیب کے ساتھ اپنے کاموں کو وقت پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ بری عادت کے بارے میں۔ کیا سنتے ہیں؟ اور آج ہم نے جو بری عادت کے بارے میں سنا وہ ہے نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کی کمی۔ اب بعض بچوں کے اندر جو ہے نظم و ضبط کی کمی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ وقت پر نہیں کرتے۔ جیسے آپ نے مثال بھی سنی کہ ہوم ورک جو ہے وہ وقت پر نہیں کرتے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کھیلنے کے بعد ہوم ورک کرتے ہیں تو ان کا ذہن جو ہے وہ کھیلنے میں پورا ہو جاتا ہے، پھر وہ سستی ہو جاتے ہیں اور ہوم ورک جو بھی ہوتا ہے وہ غلطیاں اس میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو نظم و ضبط کا عادی بنا لیں گے کہ ہم اپنے جو بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو ہم اس کے لیے وقت مقرر کر لیں، ہم اس وقت میں نماز پڑھ لیں، ہم اس کے علاوہ جو ہمارے کام ہے سونے کے لیے ہم کو سونا ہے تو ہم روٹین بنا لیں کہ ہمیں جلدی سونا ہے۔ اب بعض بچے جو ہے وہ سونے میں بھی دیر کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ دیر سے سوئیں گے تو صبح اٹھنے میں ان کو مشکلات ہوں گی، اور اٹھنے میں مشکلات ہوں گی تو پھر اسکول مدرسے میں آپ کو نیند آ رہی ہوگی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ نظم و ضبط اگر آپ کا خراب رہے گا تو یہ اس کی آپ کو کمی آتی جائے گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح ترتیب کے ساتھ اپنے کاموں کو وقت پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت پیاری سنت آپ کو بتاتے ہیں۔ آج بھی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو بتائیں گے۔ تو جب بھی آپ کوئی سنت سنیں جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی جب کوئی کڈس مدنی چینل پہ کوئی بھی سنت سنیں تو اسے یاد رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت سیدھی طرف سے کرتا پہننا ہے۔ کیا کرنا؟ سیدھی طرف سے کرتا پہننا۔ اب وہ کس طرح پہننا ہے کہ آپ پہلے سیدھی آستین میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سیدھی طرف سے آپ پہننے والے ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں، سیدھی طرف سے کرتا پہننا ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ جب بھی کرتا یعنی قمیص پہنیں تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں، پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں داخل کریں۔ اس طرح ہمیں لباس پہننے کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو بچوں، جب بھی کپڑے پہنیں تو سنت کے مطابق پہنیں، انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب آپ لباس تو ہر روز پہنتے ہیں، لباس تو ہر روز ہی چینج کرتے ہیں نا۔ اگر آپ نیکیوں کے حریص ہوں گے، یعنی آپ کو زیادہ نیکیاں چاہیے ہوں گی، تو آپ کیا کریں گے کہ جب بھی آپ قمیص پہنیں گے، آپ کچھ بھی قمیص پہن رہے ہیں، تو آپ سنت کی نیت سے پہلا آپ سیدھا ہاتھ داخل کریں گے، پھر الٹا ہاتھ داخل کریں گے۔ اس طرح آپ کو کیا ہے، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا